سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اسی حوصلے چھوڑ جانے ہیں اور ساڈے جو اکثریت ہے جڑے سوچتے نے یار میں نماز بھی پڑھنا، قرآن بھی پڑھنا، تہجد بھی پڑھنا، چہرے تے حضور دی سنت داڑھی مبارک بھی رکھی ہے، کام بھی چنگے کرنا وا اور اللہ دی نافرمانی بھی نہیں کردا، پھر بھی میں امتحاناں دے اندر، آزمائشاں دے اندر، مصائب و آلام دے اندر حضرات توجہ کرنا۔ اے ذہن چ رکھو، قرآن پڑھو اور بالخصوص اے جڑی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، چونکہ ابراہیم اے او نبیاں چو نبی ہے، خدا دی قسم جے رب نے سارے نبیاں نہ یاری لائی تے نبیاں نے رب نال یاری لائی، لیکن نبیاں بچوں اے منفرد نبی نے جنہ دی یاری دا اعلان اللہ نے واضح لفظاں انہاں لفظاں نال کیتا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ حضرات اللہ نے ڈنکے دی چوٹ تے فرمایا لوگو سن لو، میں نبیاں بچوں ابراہیم نو اپنا یار تے سجن بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ کی بنایا بولو؟ اپنا خلیل۔ حضرات توجہ کرنا، آپ خلیل اللہ نے حضرت دوستان گرامی قدر ایدہ مطلب ہے جنہوں رب اپنا بنا لوے پھر وہ آزمائشاں تو محفوظ ہے۔ بولو بولو، آزمائشاں تو محفوظ نہیں رہندا۔ حضرات ذرا دیکھو نا قرآن دی ایک مقام تھی اللہ دا انداز ویکھو۔ آپ مہربان صاحب اتھے تشریف لائے، بلال صاحب ذرا جگہ دینی اس جگہ۔ حضرات ایک مقام تے اللہ کریم نے کی فرمایا یا ایھا الذین، بلکہ پیچھے فرمایا نا فذکرونی اذکرکم، تسی میں یاد کرو میں تو نے یاد کراں، وشکرونی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون میریاں نعمتاں دی ارے نہ قدری نہ کرنا۔ اگر رب نے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو نماز کل مدد حاصل کرو، صبر کل مدد۔ رب نے نال ہی فرمایا جیڑا مینوں سجدہ کردا ہے ان اللہ مع الصابرین، رب فرماندا ہے پھر میں انہوں کلیاں نہیں رہن دیندا، پھر میں او دے نال ہو جاواں۔ ایک کھل کے کہہ دو سبحان۔ جیڑا صبر کردا ہے حضرات پھر رب فرماندا ہے میری میت صابرین نو۔ ہن توجہ کرنا، پیچھے اے اعلان تے نال ہی اگے کیے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ حضرات توجہ کرنا، پیچھے اپنے نال محبت دا اظہار رب کر رہے ہیں، کرم تے فضل تے اگر رب بھی فرما رہے ہیں کہ اے مومنو جڑا ساڈے راہ چ ماریا جائے، اے دا مطلب ہے جڑا رب دا بن جائے نا تے پھر اے بھی ارے موقع ہوندا ہے کہ رب ویندا ہے کہ اے میرے نام تے جان بھی قربان کردا ہے کہ نہیں، تے جیڑا مولا دی رضا واسطے، رب دی رضا واسطے جان باہر دے حضرات او دے جسم دے ٹکڑے دی ہو جان تے رب دا اعلان خبردار ان مردہ نہ کیے زندگی۔ حضرات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، اے فرما کے نہ خبردار ان مردہ نہ کہیں، اے دے پاسمان دے ٹکڑے، اے دے جگر دے ٹکڑے، حضرات اے دے جسم دے ٹکڑے بیٹھ کے عقل تے پرکھ کے نہ کہیں کہ ٹکڑے ہو گئے، ایک ان زندہ اے مردہ نہ خبردار فرمایا مردہ بھی نہ کھیں اے زندہ ہے تے رب فرمایا سن لے، پامیں تو ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جج ہے، پروفیسر ہے، سائنسدان ہے، مناظر ہے، ادیب ہے، شیخ الحدیث ہے، سن لے ولیکن لا تشعرون، جتھے تیرے شعور دی انتہا ہو جاندی ہے اتھوں ساڈے وفاداراں دے مقام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو، اگر رب العالمین نے کی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ میرا مضمون نہیں، صرف یہ دے میں تایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ توجہ حضرات، وہ دی وجہ اس دور دے اندر جڑے کامل متوکل نے انہاں دی عظمت نو میرا سلام، جڑے کدی ڈگمگائے نہیں ہیں لو انہاں دی وجہ تو اے دنیا قائم ایجنٹ رکھو، لیکن جڑے ڈگمگا جاندے حوصلہ چھوڑ جاندے حضرات تے پھر انہاں لفظاں نہ شکوہ کرنا کہ میں زندگی بھی سونی پہ گزارنا تے پھر بھی میں امتحاناں دے اندر، آزمائشاں دے اندر حضرات ارے امتحانات دے اندر لوگوں سن لو سارے نبیاں بچوں کوئی اور نبی اللہ دا خلیل ہے نہیں، رب دا خلیل ایک ہی ہے جس کا نام نبی ابراہیم ہے، جنہوں اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ رب خود آندا ہے اپنے یار نو آندا سونے ہاں وہ لمحے یاد کرو جدوں میں اپنے دوست نو آزمایا کی کیا بولو
او بول بول کی کیتا ہے؟ ازمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ہائے ہائے ہن ازمائشاں دا ذکر کر کے رب آندا ہے سنیا جدو اس اپنے خلیل نو ازمایا ہے ہائے ہائے کوئی ایک ازمائش نہیں ایسی جدے وچ ساڈا خلیل ازمائش تے پورا نہ اتریا ہو۔ فَأَتَمَّهُمْ حضرات توجہ کرنا، فَأَتَمَّهُمْ حضرات ایک یہ مقام کہ بلا ایک اور مقام ہے نبیاں وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا بھی منفرد اعزاز ہے کہ رب نے آپ کا نام لے کے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى لوگو ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے ہم سے وفا کی۔ کیا کی ہے؟ وفا کی کیتی؟ میں آج ہی پڑھ رہا سا وفا دا مفسرین نے جڑا خلاصہ لکھا ہے وفا ویسے تے وفات ہوئے نا ابراہیم الذی وفا سمجھ آ رہی سارے رب نے فرمایا ابراہیم نے ساڑھے نہ وفا کی تھی ایدہ علماء نے مفسرین نے خلاصہ لکھا ہے کہ وفا پتہ کس نوان دیں اللہ دے ہر حکم دی تعمیل اس لیول تے کرنا رب دے حکم نو اس لیول تے بننا جس لیول تے مننے دا حق ادا ہوتا کی ہو جاندہ حق ادا یعنی ابراہیم علیہ السلام نبیاں وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہاں نے رب العالمین دے ہر حکم دے کے اپنا سر جھکایا ہے اور کائنات خالق نال ابراہیم علیہ السلام نے وفاواں کیتیاں نے اور رب نے اپنے ابراہیم دی وفا تے ناز فرمایا ہے۔ ایک رجوم کے کہہ دو سبحان اللہ یہ مضمونی حوصلے نہ سنن والا ہے اور جذبے تے جرت نہ سنن والا ہے۔ دوستان گرامی قدر اباب دی وقار جدو رب العالمین نے فرمایا اے میرا خلیل ہے میں انہوں جدوں بھی ازمایا ہے اے میری ازمائش تے پورا اتریا ہے۔ دوستان گرامی قدر ملائکہ نے فرشتیاں نے ایک دن عرض کیتا مولا شان میں اجازت دے اسی تیرے یار نو ازمانا چاہنے ہیں۔ حضرات توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو رب العالمین نے ملائکہ نو فرمایا جاؤ ازما لو۔ دوستان گرامی قدر شمع رسال دے پروانو اباب دی وقار ملائکہ آگے نے اور فرشتے آگے نے۔ علماء نے لکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بکریاں دا ریوڑ لے کے جنگل دے اندر چرا رہے نے۔ ایک پھر جھون کے کہہ دو سبحان اللہ آج اسی ریوڑ رکھنا ان چرانا عیب سمجھنے آج ساڑھے معاشرے دے اندر اس پیش نو اہمیت نہیں دیتی جاندی۔ دوستان گرامی قدر اوہ سرگردہ والے ہو اللہ دی قسم جے ریوڑ رکھنا ارے بکریاں چرانا اے نبیاں دی سنتے ایک سارے جھوم کے کہو سبحان اللہ ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے ٹو کے بیٹھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں خلیل نے لوگو جنہاں دے جسم نو آگ نے نہیں جلایا او بکریاں چرا رہے نے۔ آن تور صاحب اگلی گل بڑی کمال والی ہے ارے ملائکہ آگے نے فرشتے آگے نے ان آزمائش پتہ انہاں کیں شروع کی تھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے قریب آ کے فرشتیاں نے اللہ دی تسبیحات ذکر کرنا شروع کر دیتا سبحان ذی الملک والملک والملکوت۔ ارے جدو ملائکہ نے اللہ دی تسبیح رب العالمین دی حمد و ثنا دا ذکر کیتا ہے اے تو نہ پتہ محبوب دا ذکر ہوئے مہم چل جاندہ ہے۔ توجہ کرنا جتنا پیار ہوئے نا ارے جتنا محبتاں ہون اور جتنا دل لگ جائے او دے ذکر دے مہم چل جاندہ ہے۔ انہیں نہیں ذرا جھوم کے کہو سبحان اللہ میں کسی دنیا دے محب دی گل نہیں کر رہا میں کسی عام محبوب دی گل نہیں کر رہا ایتھے محبوب رب العالمین تے محب ابراہیم خلیل۔ حضرات توجہ کرنا آپ دی کفیت مچل گئی جدو فرشتیاں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا تذکرہ سنے اللہ دی حمد و ثنا دا ذکر آج حضرات اسی تے 5 ٹائم دی نماز انہیں بڑی جلدی جلدی پڑھنے نماز دے اندر اسی پوری کرے دن دی جتنی کاروباری روٹین ہوندی ہے انہیں رپیٹ کر لینے ساڑیاں نمازاں دی تے کفیت ہے نا ارے کھڑے نماز دے اندر ہونے توجہ ساڑی ساری
دنیا دے معاملات وال ہوندی ہے ابراہیم دی اللہ نہ یاری ویکھ اللہ نال وفا ویکھ رب العالمین پیار دا لیول رحمانی صاحب آپ نو بڑا مزہ آیا جدو فرشتیاں نے ویکھیا ہے ابراہیم دا دل مچل گیا اللہ دا ذکر سن کے خلیل دی من دی دنیا مچل گئی ہے ارے دل دی تے اثر ہو گیا ہے اس لئے ملائکہ خاموش ہو گئے ہیں لوگو ارے فرشتے خاموش ہوئے جدو فرشتے خاموش ہوئے نا ابراہیم خلیل اللہ دیا کنہ نال اللہ دے ذکر دے لفظ نہ ٹکرائے اللہ دی قسم جون کی ہویا ہے آپ مچل کے آن لے لیں اوہ میرے رب دی تعریف بیان کرن والے ہو میرے خالق دا تذکرہ کرن والے ہو میرے معبود اللہ دا ذکر کرن والے ہو بڑا مزہ آ رہے اسی تسی خاموش کیوں ہو گئے ہو لوگوں توجہ کرنا آج تے سپیکر بند کروائے جاندے نا اللہ دا نام لویے مسلمانہ دا محلہ ہوئے مسلمانہ دی گلی ہوئے اہل اسلام دی بستی ہوئے اللہ اکبر دیاں صداواں بلندون اللہ رو دے نبی دا ترانہ پڑھیا جائے ادراز ساڑھے ایمان دی کفیت دے اسی اٹیک کرنے ہاں اسی اعتراضات کرنے ہاں ابراہیم خلیل دی وفات لیول وے جدو فرشتے خاموش ہوئے نا آپ پریشان ہو گئے آپ اللہ دینے منتے بڑا مزہ آ رہے ہیں انجنی کھل کے کہنا سبحان اللہ ذرا جاگنے ادرا غور کرو تس تون منوی اپنی قلبی کفیت والغور کرنا چاہیے اللہ دی قسم جے اللہ دی یاد وچ بڑا مزہ ہے آج لوگ پریشان ہیں ارے کون سا گھر ہے جس گھر میں بیماری نہیں ارے کون سا فرد ہے لاؤ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج ریڈی چلانے والا بھی پریشان نظر آتا ہے آج جو صدر ارے پاکستان ہے وہ بھی پریشان نظر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی بھاگ دور ہے وہ بھی پریشان نظر آتا ہے ہر بندہ پریشان ہے او کائنات والو پتہ سکون کب ملے گا جب ہم اللہ کی یاد میں آ جائیں گے اللہ کی اللہ کا تذکرہ آؤ دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں ان توجہ کرنا میرے رب نال محبتاں کرنے والے لوگ بیٹھے ہو چودھری عثمان گجر سے آپ دے قافلے نو بھی خوش آمدید ایچھن توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا مزہ آیا بڑا مزہ آیا ہے آپ آنے نے تسی خاموش کیوں ہو گئے ہو پھر ان کرو دوبارہ میرے محبوب دا ذکر کرو میرے رب دا ذکر کرو کلونی والے ہو ایچھن توجہ کرنا ازمائش دا لفظ سنو فرشتے پتہ کی آندن ابراہیم علیہ السلام آندے نے اگر تسا اپنے محبوب دا ذکر سن لیں تے پھر اسا مفت نہیں سنانا اساں فری نہیں سنانا کی نہیں سنانا فری ان ازمائش ہے نا ملائکہ فرشتے آنے نے اساں فری نہیں سنانا یہ دی قیمت ادا کرنی پوے گی اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے نے اے ادھا ریور للو منو میرے رب دا ذکر سنو آئے آئے لوگو ارے بکریاں ادھا ریور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے گی آنے للو منو میرے رب دا ذکر سنو کائنات خالق دا ذکر دوستان گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھا ریوڑ ملائکہ دے حوالے کیتا اونا ملائکہ نے ارے پھر اللہ دی تعریف بیان کرنے شروع کر دیتی ہو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم نہیں اچھی بات نہ کبو سبحان آؤں توجہ کرنا جدوں اونا نے پھر اللہ دی حمد و ثنا تعریف ہوتی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ارے مان دی دنیا فلم چل گئی آیا لوگوں غور کرنا ایک ارے ادا ذوقی وکھر ہے ادا کیفی وکھر ہے کاش تیرے میرے دل وچ اللہ دی محبت بستی ہوئے اللہ اور دے نبی دا پیار ہوئے ایدی کفیت دی کمال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل گئے آپ دی اللہ دی قسم جے کفیت بدل گئی اس لئے فرشتے خاموش ہو گئے نے ابراہیم علیہ السلام آندے نے ہون کیوں خاموش ہو گئے ہو انہاں کیا ہون اور قیمت دیو گے پھر توڑے رب دا ذکر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگو پتہ کی کیا انہاں کیا جڑا بقیہ ریوڑ لے گیا اے للو مینوں میرے رب دا ذکر سنا دے جاؤ لوگو سارا ریوڑ فرشتیاں دے حوالے ہو گیا ان فرشتے پھر رب العالمین دی حمد و ثنا دا تذکرہ مختلف لفظاں دے اندر ارے مختلف انداز دے اندر کر رہے ہیں ابراہیم خلیل دی کیفیت بدل گئی آیا لوگوں توجہ کرنا غیرت مند لوگ بیٹھے ہو بلکہ میرے آقا نال پیار کرنے والوں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کا اعلان ہے اور میری توحید کو ماننے والے اگر ٹینشنوں سے اگر پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے تو آ میرا یار ذکر کیا کر میری یاد میں معمور ہو جا رب کہتا ہے میری یاد میں مست ہونا تیرا کام ہے تجھے تسکین قلب عطا کرنا میں مولا نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ حضرات میں یہاں چلتے چلتے ارے پیغام بھی دینے لگا ہوں کہ کسی کی سوچ یہ ہے دولت آ جائے تو پھر سکون کسی کی سوچ یہ ہے گاڑی مل جائے تو پھر مکمل سکون کسی کی سوچ یہ ہے کوٹھی کار ارے بنگلہ بن جائے ارے پھر سکون ارے کسی کی ارے حضرات سوچ یہ ہے میں ایم پی یہ بن جاؤں پھر سکون ملے گا کسی کی سوچ یہ ہے میں بن جاؤں پھر سکون سن لو یہ غلط فہمیاں ہیں رب کعبہ کی قسم تسکین قلب سکون کی دولت کہیں اور نہیں یہ قلب یاد خدا میں تھی یہ آدمی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کمال ماحول آؤں لوگوں توجہ کرنا میرے مسلمان بھائیو جدوں دوسری مرتبہ ریوڑ لے کے فرشتیاں نے اللہ دا ذکر کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام دی کیفیت بدلی تے پھر جو فرشتیاں نے ویکھیا خلیل مچل گئے نے پھر فرشتے خاموش ہو گئے جدوں خاموش ہوئے نا ایتھوں توجہ کرنی ہے اس لئے فرشتیاں نو حضرت ابراہیم آندے نے میں تانوں ریوڑ بھی سارا دے دیتا ہے پھر خاموش ہو گئے او کائنات والو اس لئے فرشتے آندے نے اے ابراہیم اور تھن تسی دیو گے پھر اسی تانوں تواڈے اللہ دا ذکر تواڈے خالق دا ذکر تواڈے مالک دا ذکر تواڈے رازق دا ذکر سناواں گے ایتھوں توجہ کرنا میرے نبی نال پیار کرن والے ہو میرا سارا ارے حضرات ارے خطاب ایک پاسے جملہ ایک پاسے جدوں فرشتیاں نے کہا اے ابراہیم خلیل تسی پھر اللہ دا ذکر حضرات ارے جدوں فرشتیاں نے نہ کہا اسی تاں کو سناواں گے جدوں پھر کوئی شے ادا کرو گے اس ابراہیم علیہ السلام نے بتا کی کیا ہے آپ فرمان لگے اے ملائکہ میں تن ریوڑ دے سارا دے دیتا ہے انہیں بکریاں چران والا بھی چاہید ہے ایچھے توجہ کرنا میں پھر ہاتھ بن کے آکھاں گا جکن میں روٹین دینا لانا اللہ آج حضرات میں درد برے اندازے چرز کرن لگا ماں اینو جس کے واسطے نہ سنے آجے ابراہیم دی وفات لیول ویک ارے عمل دی نیت نہ سنے آجے جدو آپ نے اللہ کیا اور میرے رب دا ذکر سنان والے ہو ان تو بکریاں دا چرواہا چاہید ہے ریور دے میں سارا دے دیتا ہے آپ آنے لے میں بطروی چرواہا توڑے نہ رواں گا میں توڑا ریور چڑھا مانگا تُسی میرے رب دا ذکر سنایا جے کمال توڑا ماحول ایک ربادو چاہ کے آنکھو سبحان اللہ ارے ہر رات توجہ کرنا میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں ذرا غور تو کرو یہ کون ہے جس نے کہا میں بطور چرواہا زندگی گزار دوں گا میرے اللہ کا مجھے ذکر سناتے رہنا یہ ابراہیم ہے یہ جد الانبیاء ہے یہ خلیل اللہ ہے یہ اللہ کا دوست ہے اور یہ وہ شخصیت ہے جس کی نسل سے 40,000 نبی رسول پیغمبر کائنات میں تشریف لائے اور سرگودا والوں جب ابراہیم نے یہ کہا خلیل نے یہ کہا میں تمہارا ریوڑ چراؤں گا ارے آپ میرے رب کا مجھے ذکر سناتے رہنا حضرات توجہ اس وقت ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا ہم مان گئے ہیں ہم مان گئے ہیں ہم مان گئے ہیں
کہ جس لیول پہ خلیل کو تو اس سے پیار ہے اس لیول پہ کوئی پیار کا دوستان گرامی قدر داستان سان ایک بہت بڑا میسج ہے بہت بڑا پیغام فرشتے مان کے ہن اس تو اگے بات سنو یہ تھے سلسلہ نہیں رکیا یہ تے ریوڑ تے چرواہا بننا اگے کی ہویا اس مقام کی جلالی صاحب میں کتاب چپڑے ہے بعد علماء نے لکھا ہے اس مقام تے جدو اس ازمائش پوری اترے تے آپ دے دل چ یہ چیز آئی ہے جس تو فرشتے بھی آگاہ اور بعد علماء کہندے نے پھر لباں تے بھی لفظ آئے کہ اس ٹائم آپ کو بیٹا نہیں اے آپ دے دل چ آرزو آئی تے لباں تے لفظ آئے اگر ابراہیم کل پتر بھی ہوندا تے پتر بھی ابراہیم اللہ دے نام تے قربان کر اے اس ٹائم جدو اے الفاظ آئے تے پھر رب نے اسماعیل عطا کیتا میں ساری داستان تو اگلی سنا چکے ہیں قرآن و حدیث دے دائرے چ رہ کے حضرات دوستان گرامی قدر بیٹا پھر عطا کیتا او خواہش جس ٹائم پوری ہوئی ہن کی ہویا پتر 13 سال باپ دیاں اکھاں تو اوجھل رہے بیٹا اکلوتا بیٹا بیٹیاں والے بیٹھے ہو بیٹے بڑے پیارے ہوندے نے پھر او بیٹا جڑا منگ کے لیا ہوئے تے ہووے بھی ایک حضرات ہووے بھی ایک حضرات تے پھر 13 سال اس بیٹے ارے ننی جی عمر اے او عمر ہوندی ہے جدو باپ دی خواہش ہوندی ہے میں اپنے پتر دیاں کھیڈاں ویکھاں میں اپنے شہزادے دیاں داواں ویکھاں اللہ دی قسم جے اس لمحے دے اندر حضرت ابراہیم اسماعیل تو دور رہے نے اسماعیل اپنے باپ تو دور رہے نے انج کہہ لو نا ارے بیٹا باپ تو دور رہے ہے بیٹا باپ تو دور باپ بیٹے تو دور رہے ہے حضرات جو کرنا اینا چیزاں مل غور کرو اینا چیزاں نو ذرا صاحب اولاد او یون محسوس کرے گا ارے 13 سال ارے جنگل دے اندر گزر گئے بے بابے جی وقار پتھر پہاڑ نے آپ دے گزر گئے نے 13 سال حضرت اسماعیل دی عمر ہوئی ہے تے پھر کی ہویا لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویلے خواب ویکھیا جدو بیٹے دی عمر کنے سال بولو 13 سال اونچی آواز نہ بولو کتنے سال یہ ہونا تیسرا امتحان ہے کاشف سے ارے اللہ دے نبی دا تیسرا امتحان ہے ارے 13 سال بیٹے دی عمر ہوئی ابراہیم نبی نے پھر خواب ویکھیا آپ خواب دے اندر کی پہ ویندے نے آپ اپنے اس 13 سال دے بیٹے نو ذبح پہ کر دینے دوستان گرامی قدر 3 7 ذوالحج سی رات 8 دی سی اے جڑا مہینہ جا رہے ہے ذوالحج شریف دا اے دی دن 7ویں تاریخ سی رات 8ویں دی جدو اللہ دے نبی نے ایک خواب ویکھیا دوستان گرامی قدر میرے نبی نال پیار کرن والے ہو اوے نبیاں نو خواب بڑے بڑے آئے نے ارے سارے نبیاں دے خواب والا نے لیکن آج تک کسے نبی نو انج دا خواب نہیں آیا جکن دا ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا ہے حضرات تو جو کرنا انج دا خواب ارے پہلے پیغمبراں وچوں کسے پیغمبر نو نہیں آیا کہ انہیں ارے خواب دے اندر ویکھیا ہوئے میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا اے چھن توجہ کرنا لوگو میرے آقا نال پیار کرن والے ہو شمع رسال دے پروانو میں تھوڑی نگاہ لگے ٹورن لگا پھر میں تھے کہ اشارہ بھی کرنا قرآن وچوں ارے 3 7 ذوالحج رات 8 دیئے ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا میں اپنے اسماعیل بیٹے انہوں ذبح کر رہا ہوں او دے گلے تے چھری چلا رہا ہوں جدو رات ختم ہو گئی ارے صبح دن نکلے 8 ذوالحج شریف آئیے سارا دن ابراہیم علیہ السلام سوچ دے رہے نے ایک ہی خواب ہے حضرات توجہ کرنا شریعت دے اندر فقہ دے اندر ارے دین دے اندر اس دن نو یوم الترویہ کیا گیا کیا گیا بولو یوم الترویہ اے جڑا حج کرنے واسطے حاجی اس ٹائم مکہ المکرمہ غالباً مینا وچ پہنچ چکے ہونے نے لوگوں میرے نبی نال پیار کرن والے ہو شمع رسال دے پروانو 8 ذوالحج نو جس دن نبی ابراہیم سارا دن سوچو بچار بھی گزاری ہے انہوں رب العالمین
نے دین دے اندر یوم ترویہ کی بولو یوم ترویہ سوچو بچار والا دن آیا سوچو بچار والا دن قربان جاواں میرے نبی نال پیار کرن والے ہو ارے سارا دن سوچو بچار اس دن نو کی آکھیا گیا ہے کری بولو نا یوم ترویہ یہ بڑا مشکل جہا مضمون ہے تھوڑا جنا میرا ساتھ دیو ذہن حاضر رکھو کسی دی سیرت پڑھنی ارے ترتیب نہ بڑا مشکل ہوتا ہے حضرات یہ اللہ دا کرم فضل کوئی حضرات وڈے آئی نہیں اللہ تکبر تو محفوظ فرمائے او سرگودہ والے ہو سارا دن سوچ رہا لگ گیا اگو دوسری رات آ گئی ارے کیڑی رات دن 8 رات 9 ذوالحج ارے پھر آپ نے خواہ کیا آپ اپنے بیٹے دے گلے دے چھری چلا رہے ہیں آپ اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح پہ کر دینے لوگوں رات گزر گئی دن 9 ذوالحج آ گیا آپ اس نتیجے دے پہنچ گئے یہ صرف خواب نہیں یہ اللہ دا حکم ہے اے رب العالمین دا آرڈر ہے اے میرے خالق دی رضا ہے او لوگوں توجہ کرنا میرے نبی نال پیار کرن والے ہو اس دن نو یوم العرفہ کھیا جاندا ہے کیا کھیا جاندا ہے حضرات یوم العرفہ پہچان والا دن آپ پہچان دے پہنچ گئے جکن آندے نے معرفت الہی عرفان الہی اے او دے تمہیں لوگوں توجہ کرنا آپ رزلٹ دے پہنچ گئے اے چھڑی خواب نہیں اے رب دا آرڈر ہے اے میرے خالق دا حکم ہے اے میرے مولا دی رضا ہے لوگو ارے او دن گزر گیا دوستان گرامی قدر ابو جدو تیسری رات آئی 9 دن رات 10 ایک اری مسکرا کے کہا دو سبحان اللہ کدی او بھی ویلا آوے تو تے میں اے دن رات منا دے اندر گزاری ہے مکے دی دھرتی دی اتے گزاری ہے کہہ دو نا آمین لوگو توجہ کرنا اوے میرے آقا نال پیار کرن والے ہو حسین دے نانے نال وفا کرن والے ہو ایتھوں تو سامنے چل جانا ہے ارے جدوں ہرے 9 دن رات 10 آئیے پھر ابراہیم پہ ویندے نے آپ اسماعیل دے گلے تے چھری چلا اچھی بات نہ کھو رات گزر گئی اگو کی ہویا دن آ گیا ہون اس تو اگے میں اگلا واقعہ پڑھنا پڑا تفصیلہ لیکن ایتھے رک کے میں قرآن سے ایک چیز تو انتوفہ دے لگا علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے جلالی صاحب مصطفی صاحب بیٹھے تائید کرن گے نبیاں دیاں خواباں برحق کیوں نہ بولو او بول اچھی بات بول کیا نہ کریا کرو نبیاں دیاں خواباں میں اس خواب تو علاوہ 2 اور خواباں کا ذکر کرا ایک وہ خواب ہے جڑی حضور نو مدینہ المنورہ آئی توڑا ہے مور سننے دا مدینہ المنورہ پاک تاجدار ختم نبوت نے خواب چکی ویکھیا ہے کہ آپ ابو بکر و عمر علی مولا اپنے غلامہ سمیت حضرت عثمان غنی جابرۃ اللہ انہاں سمیت کعبے دا طواف کر رہے صفا مروہ پہاڑی دی سائی کھائی کہہ دو سبحان اللہ مقام ابراہیم تے نواف حضرات توجہ کرنا یعنی انج کہہ لو مناسک عمرہ مناسک عمرہ عمرہ شریف دی ادائیگی واسطے سرکار اپنے نوکراں سمیت کعبے دا طواف اے ویکھیا میرے آقا نے خواب کتھے ویکھیا بول بول مدینہ پاک کتھے ویکھیا تسی ناراض تے نہیں ہو جاؤ گے کتھے خواب ویکھیا مدینہ پاک حضرات دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں پھر کمال ہے جس طرح رسول کریم نے خواب ویکھیا بین ہی انجی ہوئے بین ہی کوئی رائٹ لیفٹ نہیں کوئی کمی پیشی نہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین ومقصرین حضرات توجہ کرنا قرآن دی آیت رب فرماندہ ہے لوگوں سن لو تحقیق در تحقیق اسا اپنے یار دے خواب نو انج سچا کر کے بخایا جکن سچا کر کے بخانے دا حق حضرات جس طرح میرے آقا نے خواب دیکھے بیان ہی انجی ہو جائے دوستان گرامی قدر پھر وہ وقت آیا ہے کعبے دا طواف میرے نبی نے نوکران سمیت کیتا ہے حضرات توجہ کرنا لوگو حضرات یہ او کعبہ ہے جدوں سیدہ
حلیمہ پاک حضور نو لے کے کعبے دا طواف کر رہی سن تے حجر اسود نو چومنے دی باری آئی حلیمہ آندیاں نے لوگو مینوں حجر اسود دے نیڑے جانے دی لوڑ ہی نہیں پئی جڑا پتھر ہے او خود ٹر کے محمد دے لباں نہ لگ نہیں انجنی ذرا بادو چاہ کے آکھو سبحان اللہ کائنات والے ہو میرے آقا نال محبت کرن والے ہو اتھے نال میں جملہ کیوں نہ پڑھا اور ساری دنیا دے مومن حجر اسود نو چومن جاندے نے او جنتی پتھر خود ٹر کے یار دے لباں دے نال پھر میں کیوں نہ کہاں محمدی ہمارے بڑی شان والے انجنی ذرا گونج پیدا ہو جائے حسین دے نانے دا کلمہ پڑھا والے ہو بڑے لیول تے ہونا ہے میں دائیں بائیں نہیں اوہ لوگو میرے نبی نال محبتاں کرن والے ہو میں حضور دی خواب دا ذکر کاش ہو بھی وقت آوے تیری میری اکھ لگے حسین دا نانا کرم فرما دے وے لیکن اے دے واسطے ضروری ہے وے تیرے میرے گلے چ نبی دی غلامی دا پٹا ہوئے تیریاں میریاں اداواں حضور دیاں اداواں انہاں دے تابع ہون میں قسم چاہ کے اللہ نبی نا یاری لا محمد آل محمد درود پڑھ کے ویگ میرا نبی دیر نہیں لگن دے وے گا جیڑا سونا ترکھانا دے پتر نو میاں والی جیل وچ آ کے دید کروا سکدا ہے او تیرے گھر بھی تشریف لے آ سکدا ہے ایک ذرا پیار دے نال میں اس مضمون وال نہیں جانا میں اتنا کہاں گا محمد بڑی مہربانی مدت دیاں آساں مدت دیاں آساں مدت دیاں آساں لائیاں نے کدی یار اساڈا آوے گا اسی سنت سمجھ زلیخا دی راہ یار دے کلی پا بیٹھے کدی نبی دی دید واسطے تڑپیا کر تڑپ رکھیا کرو آئی ساڑیاں سوچوں بدل گئیاں آئی ساڑے زاویے بدل گئے میں قسم چاہ کے آنا تارے ختم نبوت مردہ نہیں ہو تیرا نبی زندہ ہے ارے تیرا نبی ارے کریمہ دا کریم ہے بلکہ میں چھے لفظ ترانہ پڑھا گا اور تیرا میرا نبی لجپالا دا لجپالے کریمہ چو اکرم ہمارا نبی بڑی مہربانی ایک ری گونج پیدا ہو جائے لوگو محبت نہ پڑھنا کریمہ چو اکرم ہمارا نبی دلہ کے بول کریمہ چو اکرم ہمارا نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں ایک اعلان کرن لگا اللہ تو علاوہ ہر شے عالمین اللہ تو علاوہ ہر شے عالمین اوہ جڑی شے عالمین او دے واسطے حسین دا نانا لجپال بن کے آیا ہے او جدا عقیدہ اونے چھے پڑے گا محمدی ہمارے بڑی شان والے لوگوں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو کعبے دا طواف نبیاں دا سردار جڑا خواہ میرے آقا نے مدینے دی دھرتی تے بیٹھ کے ویکھیا ہے اینی انجی ہویا ہے کعبے دا طواف حضور کلے نہیں پہ کر دے ابو بکر و عمر نال میں اس واسطے صحابہ دی بارگاہ جتنا جملہ کراں گا صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں ہر روز عید ہوتی تھی صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں ہر روز عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی تھی تو ہوتی تھی لوگوں اللہ دی قسم جے کہیں بزرگ مل دینے جڑے بڑے ناز دے نال آندے نے ترابی صاحب اساں خواجہ قمرالدین سیالی صاحب پیچھے جمعے پڑے کہیں ناز دے نال دس دینے اساں پیر پٹھانیاں زیارتاں کیتیاں او لوگوں او جڑا پیر سیال خواجہ قمرالدین دے پیچھے نماز پڑے
وہ اپنے مقدر تے نارے ناز کردا ہے انہاں دا مقدر احمد بیٹا کتنا آلہ ہوئے گا جنہ جگ دے پیر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے ایک واری محبت دے نال ارے پیار دے نال محبت دے نال پھر مل کے پڑھو محمد ہمارے بڑی میرا مضمون رہ نہ جائے میرا مضمون رہ نہ جائے حضرات توجہ کرنا جکن میرے آقا نے خواب ویکھیا ہے بیان ہی انجو ہے ایک اور نبی دا خواب ہے ارے نبی دا نام ہے یوسف علیہ السلام کی نام ہے بولو یوسف علیہ السلام او سرگودا والے ہو آپ نے خواب کی ویکھیا ہے آپ اپنے ابو سے کہنے لگے بابا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین لوگوں توجہ چاہتا ہوں یہاں ذہن حاضر رکھنا یوسف اپنے ابو سے کہنے لگے اس وقت آپ کی بھی عمر 12 سال کے تقریباً نزدیک تھی لوگوں بچپن ہو پھر ہو بھی نبی کتنا حسین لگتا ہوگا ارے 12 سال عمر لوگوں آپ اپنے بابا سے کہنے لگے یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے ابو میں نے خواب دیکھا 11 ستارے کتنے ستارے بولیے 11 ستارے یوسف اپنے پاپا سے کہنے لگے بابا صرف 11 ستارے نہیں میں نے یہ بھی دیکھا شمس و قمر سورج اور چاند یہ سبھی مجھے سجدہ کر رہے تھے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اب سنو جب بیٹے نے اپنے ابو سے یہ خواب ارے بیان کی یعقوب نبی بولے اور یہ ذہن کے اندر رکھو حضرت ابراہیم کا بیٹا اسحاق ہے اسحاق کا بیٹا یعقوب ہے یعقوب کا لخت جگر جناب یوسف ہے میں یہاں مجھے داد نہیں چاہیے آپ کی توجہ چاہیے جس ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے نانے نمرود میں جانا حضرات برداشت کیا جس ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے ارے اسماعیل ہاجرہ کو پہاڑیوں کے حوالے کر دیا نہ خیمہ تھا نہ گھر تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا اور کائنات والو جس ابراہیم نے کلہاڑا اٹھا کر مشرکوں کے خداؤں کے ٹکڑے کیے اللہ نے اس ابراہیم کو صلہ کیا دیا اب سنو پتر بھی نبی ہے پوترا بھی نبی ہے پڑ پوترا بھی نہیں تو سمجھ ہی نہیں دیتا پھر تیرا میرا ایمان مضبوط نہ ہوئے تیرے میرے اندر توکل کم ہوئے نانا پیلیا رب نے ابراہیم نو پتر بھی نبی پوترا بھی نبی پر پوترا بھی نبی دے کے ارے دنیا نو دسیا جڑا ساڈے نال وفا کرے پھر اسی انج خاندان نو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری لوگوں توجہ کرنا میرے نبی نال محبت کرنے والے ہو شمع رسالت دے پروانوں مصطفیٰ کریم نال پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں آپ نے جدو انہاں کہ ابو جی 11 ستارے اور شمس و قمر چند سورج ایدے توجہ کرنی میں سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نو پتہ کیاں دینے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا الا الشیطان للانسان عدو مبین بازو اٹھا کر آنکھوں سبحان اللہ لوگوں یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر آندے نے پترا پھر اے ذہن چ رکھی اپنی اس خواب دا ذکر اپنے ویراں کے نہ کریں ویراں کے نہ کریں پایا کے اس خواب دا ذکر نہ کریں لوگوں یعقوب علیہ السلام نے منع کیتا اپنے ویراں کے خواب دا ذکر نہ کریں اللہ اکبر پتہ نہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اوے لوگوں اے میں داستان ساری نہیں سنانی میں کلوز کرن لگا میں یہ نکتیاں بل بھی نہیں جانا اور میں پتہ کہن کی لگا یوسف نبی نو جڑی خواب آئی ہے نا
11 تارے شمس و قمر مینوں سجدہ پہ کر دینے انہاں دی خواب دی تعبیر بیان ہی نہیں ہوئی یعنی جو خواب چ ویکھیا ہے ظاہری طور تے اونج او بول پو جا کوئی تھوڑا ساتھ دیا کرو تو تسی نام ہی ایک سیکنڈ بولو اصل وچ بول نہیں بولنا کان وچ نال بلائی دا بھائی ذہن حاضر ہوے ذہن چ ہر شے فیڈ ہوئے یعنی جو یوسف علیہ السلام نے خواب چ ویکھیا ظاہری طور تے تعبیرن کی ہوئے علماء بیٹھے سرکار نے جو خواب ویکھیا بیان ہی اونجی ہویا یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا کی ہویا وہ ساری داستان تو بعد یوسف علیہ السلام مصر دے شہنشاہ بنے اچھی بات اوہ کیڑا امتحان ہے جدے میں یوسف علیہ السلام نہیں گزرے ہر امتحان یوسف علیہ السلام اور جدو حضرت زلیخا پاک پیچھے یوسف اگے تے رب نے فرمایا او میرے یوسف نبی تو ساڈا پریشان نہیں ہونا اشارے کردا جا تالے ٹوٹتے جان کے دروازے کھلتے جان یہ قرآن کی تفسیروں میں یہ چیزیں موجود ہیں ارے محل تھا عزیز مصر کا دروازے بند تھے لاک تھے رب کعبہ کی قسم ارے محل کی مالکہ زلیخا نبی کے پیچھے تھی یوسف نبی آگے تھے اللہ کا نبی ارے یوں اشارے کر دے گے تالے ٹوٹ دے گے دروازے ایک تالے کو بھی نبی نے اپنے ہاتھ سے یا تھوڑے سے توڑا نہیں دروازے کو دھکا نہیں دیا نبی کی اشارے کی پاور دے اشارہ کرتے گئے تالے ٹوٹتے گئے دروازے کھلتے گئے مجھے اتنا کہنے دو یوسف نبی کے اشاروں کو اگر لکڑ کے دروازے لوہے کے تالے سمجھ سکتے ہیں تیرے دل کی دھڑکن کو جانے کائنات محمد کیوں کمال تہاڈا مول میرے نبی نال پیار کرن والے ہو تے ساڈے آقا دا تے پتہ کی مقام ہے ہمارا نبی معجزہ بن کے انجنے مسکرا کے پڑھو اے میں وچ پتہ کیوں لفظ لے آندے نے او سرگودا والے ہو جڑا صرف نبی ہے سراپا معجزہ نہیں او دے ہاتھ دی انگلی دی ہے پاور ہے تے جڑا سر دے والا تو لے کے پاؤں دیا ناخلا جلالی صاحب اگرچہ بیمار نے لیکن جذبہ تو اڈی تو بھی زیادہ ایک بازو کٹ کے بولو ہمارا نبی معجزہ کے آیا کمال ماحول اے سرے میں اشارہ پیا کردا سا پتہ نہیں کیڑا سٹیج ایک بندہ کہنے لگا صرف اشارہ نہ کرو تو سن کل بھی سمجھاؤ میں آکھیا جڑے تالے تے دروازے کھلے نے انہاں دا فرش نہ تلکے کہ ساڈا نبی ہووے جن انگلی دا اشارہ کیتا چند دو میں آکھیا یوسف نبی دی انگلی دی شہنشاہی فرشاں تے وے زہرا دا بابا ہووے جن اشاریاں دی شہنشاہی سمجھ آئیے وہ پر مدنی صاحب لال حضور ہمارا نبی معجزہ کے آیا لوگوں ٹائم بڑا تھوڑا ہے جڑے سنگی لیٹ آئے نے وہ سوچاں جی بے گئے ہونے نے کل تی ابراہیم علیہ السلام دی سونے سی تو ربی صاحب پتہ نہیں کی بیان کر رہے نے لیکن جڑے پہلا آئے نے وہ سمجھ رہے نے میں مضمون نو کس ترتیب دینا لے کے چل رہے ہیں کائنات والے ہو بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے پر یوسف نبی نے حوصلہ نہیں آ رہا پھر مصر دا شہنشاہ کدی میں واقعہ 7 مہینے دن پڑھا گا زندگی دن میں ایک بار یہ واقعہ تقریباً 7 مہینے مسلسل آن دی میں بیان کیتا ہے ایتھے بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے منظور ہویا واقعہ یوسف علیہ السلام تفسیروں پڑھا گے او لوگوں پھر کی ہویا ہے جنہ ویران نے یوسف علیہ السلام نو کنویں وچ پھینکیا انہاں دے ذہن میں سی جان چھوٹ گئی پر انہاں نو پتہ نہیں سی رب اپنے دے نام نہیں مٹن دیندا ہن کی ہویا تور صاحب او 11 ویر سوالی بن کے یوسف نبی دے دربار
نال والے دانے لوگو اے او دی تبیر ان لوگوں توجہ کر توجہ ہے سب دی ہے توجہ اے او دی تبیر او لوگو تیسرا وہ خواب ہے جو ابراہیم نے دیکھا. اب توجہ چاہتا ہوں, دو خوابوں کے اندر ایک وہ ہوا جو خواب کے اندر تارے ختم نبوت نے دیکھا, دوسرا خواب میں یوسف نے جو دیکھا بیان وہ نہ ہوا. اب تیسرا خواب کیا تھا, بیان ہی بھی نہیں ہونا تھا, تعبیر بھی نہیں ہونی تھی, صرف امتحان کے لیے. چس نہیں جاتا وہ اسلام کے وفادار ہیں, بعد اٹھا کر کہو سبحان اللہ. امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے. اب توجہ, میں پتہ سوچ میں پڑ جاتا ہوں حضرت, میرا دل کرتا ہے یہ جملہ پڑھوں میری روح پرواز. ایڈا بڑا حکم تے ایڈی بڑی ازمائش تے پھر وہ خواب دی ذریعے پھر وہ خواب کے ذریعے. اس سے بڑا حکم آج تک کسی نبی کو رب کی طرف سے نہیں ملا جو حکم ابراہیم کو ملا. اب توجہ چاہتا ہوں, اتنا بڑا آدم, اتنا بڑا امتحان, اتنی بڑی آزمائش, اور وہ بھی خواب کے ذریعے. رب بتانا چاہتا ہے کوئی تو ہمارے ایسے ہیں جو خواب میں ہم کہیں وہ بھی کرنے کے لیے میدان میں. اونچی آواز سے کہہ دو پھر پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ٹائم میں ویکھ رہا منٹ, میں 2:10 تے تقریر چھڑ دیں. میں ویکھیا 2:10 تے نہ چھڑی, پھر 2:30 بجے جمعہ نہیں ہوندا, جمعہ 5 منٹ اگے چلا جاندا ہے. تے میری کوشش ہے وہ فوت ہون تو پہلا جمعے دی پابندی ہو جائے. کو سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ نعرہ حیدری, اچھی آواز نہ نعرہ حیدری. آؤ لوگو, حارث میرا بیٹا آپ دی بھی نظر کرن لگا. ہون کی ہویا توجہ کرنا, تھوڑی جنی گل ٹور لینے ہیں. دوستانی گرامی قدر, ادو یوم العرفہ آگیا ہے. ہائے ہائے پہچارے یوم النہر قربانی والا دن آگیا ہے. یوم النہر آگیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ پاک نو اندے نے اپنے بیٹے نو غسل دیو, انہاں دی اکھاں سرما پاؤ. ماں نے غسل دیتا ہے, غسل دین والی حاجرہ ہوئے. لوگ پتر گوڑے تھلے کریں تو انہیں بڑا مزہ آئے گا. جدے قدم لگن صفا مروا دیاں پہاڑیاں اللہ دی نشانی بن جان, وہ سارے مائی صاحبہ دے ہتھاں دی طہارت عالم کی ہوئے گا. تساں توجہ نہیں کیتی, بادو چاہ گیا کو سبحان اللہ. کہ بلا غور کرنا اوے پتراں والے ہو, ماں نے غسل دیتا ہے, اپنے بیٹے دیاں کہیں سرما پایا ہے. ان ہویا کہ حضرت ابراہیم 13 سال دے شہزادے نو لے کے گھروں نکلن لگے نے. علماء نے لکھیا ہے, کچھ علماء نے نقل فرمایا ہے, حاجرہ پاک نے پوچھیا کدے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی شکار کھیڈن جا رہے ہیں. ارے دوسرا علماء نے لکھیا ہے, آپ نے فرمایا ہے اسی حضرات, آپ نے فرمایا اسی لکڑاں کر ایک لکڑاں لین چلنے ہیں, جنگل میں جو لکڑیاں کٹھیاں کر کے لیونیاں نے. تیسرا علماء نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کیا اسی آج ایک خاص دعوت تے جا رہے ہیں. اے 3 جملے علماء نے نقل فرمائے نے. لوگوں ہن ایتھے ہن تساں ذہن یاد رکھنا, ٹائم اگرچہ کوئی نہیں. دوستان گرامی قدر, لوگوں میرے نبی نال پیار کرن والے ہو, اے ابابے جی وقار کعبۃ اللہ سامنے اس پاسے ہن ایتھے میرے ول غور کرنا ہے. اے کعبہ شریف, اے کعبے دے بالکل نزدیک اے معاملات ہو رہے نے, بیت اللہ دے نزدیک معاملات ہو رہے نے. اے تو کی ہویا ہے, حضرت اسماعیل چل پے نے اکھاں میں شرم ہے, نال باپ ابراہیم علیہ السلام. اوے لوگو ابراہیم 13 سال دے شہزادے نو لے کے چلے. دوستان گرامی قدر, جتھے اج مینا دے اندر خیمے حاجیاں دے لگے نا, او جاج پہنچ چکے نے. رب العالمین 3 منویوں تے حاضری دی توفیق عطا فرمائے. عمران صاحب اس مقام دے میں مختصر کرن لگا وا, جدو آپ پہنچے نا جڑا شیطان ہے انہیں
سیدہ حاجرہ نو کیا ارے اے معاملہ آندہ حاجرہ روک لو تھوڑی نسل ختم ہو جائے گی تھوڑا بیٹا ذبح ہو جائے گا سیدہ حاجرہ نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا باپ اپنے بیٹے نو ذبح کرے شیطان حاجرہ پاک نو پتہ کی آندا او لئین ارے بکواس کر کے آندا جڑا تھوڑا خامن ابراہیم ہے نا انہاں دے ذہن دے اندر اے رب العالمین دا حکم ہے او سرگودا والو جب اللہ کا نام حاجرہ پاک نے سنا آئے آئے اگر پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں آواز سن رہی ہیں میں بھی ماں والا ہوں بہنوں بیٹیوں والا ہوں او کائنات والو یہاں خواتین کو درس پیغام دینے لگا ہوں ارے میسیج دینے لگا ہوں سیدہ حاجرہ کی طرف سے اس کاملہ بندی کا صبر دیکھو جس کا بیٹا بھی ایک تھا ارے بیٹا بھی ایک جب اللہ کا نام سنا حاجرہ پاک اسے کہتی ہیں دفع ہو جاؤ ہمارے نزدیک نہ آنا اگر اللہ کا حکم ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے لاکھوں اسماعیل ہوتے اللہ کے نام لوگوں میرے آقا سے پیار کرنے والوں میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں ٹائم ہو چکا ہے میں کیا کروں ارے ٹائم ہو چکا ہے اب میں کلوز کر دیتا ہوں پھر کیا ہوا جب شیطان حاجرہ سے ارے شکست کھا کر کیا کھا کر بولیے شکست کھا کر ارے جب پلٹا پھر کیا ہوا میں اسماعیل کی بھی بات چھوڑ دیتا ہوں میں ابراہیم کی بات حالانکہ تینوں نے یہی کہا ارے دفع ہو جاؤ شیطان سے کہنے لگے دوڑ جاؤ ہمارے نزدیک نہ آنا اگر وہ لے کر راضی ہے ہم دے کر راضی ہیں کائنات والو اب کلوز کرنے لگا ہوں 10 ذوالحج کا دن تھا یوں کہہ دو ارے حج والا دن تھا جب شیطان ابراہیم کے قریب آیا اس نے کہا ابراہیم کیا کرنے لگے ہو ایک بیٹا ہے اس کے گلے پہ چھری چلاؤ گے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی ارے نام و نشان مٹ جائے گا اللہ کی قسم ابراہیم نے کہا او مردود لعنتی چلے جاؤ وہ کوئی اور ہوگا جو تیرے دھوکے میں آ جائے گا میں اور نہیں میں خلیل ہوں میں خلیل ہوں میں اللہ کا دوست ہوں اب آپ جی وقار پھر آپ نے کیا ادھر توجہ کرنا آپ نے کنکر اٹھائے یا جو غیرت مند مومن ہیں ان سے میں کہوں گا توجہ چاہتا ہوں آپ نے کنکر اٹھائے اس کو مارنا شروع کر دیا ارے اس کو ضربے لگاتے ہیں ایدہ مطلب ہے شیطانہ نو تے شیطانہ دیں جنٹا نو مارنا یہ نبیاں دی ادا ایسے مزہ بڑھایا سی تے اصل مضمون تے ترتیب نہ ہو پہنچے جو ہن عید والے دن تھوڑا جنا سنا لاں گے اتھو شیطان مار کھا کے پیچھا گیا تو جو ہے سارے کدی تانوین بھی چاہیے شیطان نو کٹی کدی ارادہ کیتا اے بچے نو بٹھا دے وہ شیطان نو مارنے کا کدی ارادہ کیتا کدی ایسا ارادہ نہیں کیتا بس شیطان نو گوڑے تھلے رکھ کے رگڑی بولو وہ آسان جا طریقہ ہے تو تے میں 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کراں گی شیطان اپنے آپ رگڑی ہوئے اللہ دی حکم دی تعمیل کراں گے شیطان اپنے بارہ اتنے میں کلوز کرنے لگا اگلا واقعہ میں عید والے دن پر سناں گا اتنا بار آخری میں جو نقطہ عقیدے کا پڑھ لیتا میں خود اس عمل میں شریک کرایا ہوں اللہ کا کرم اس عمل میں شریک ہو کر میں نے دیکھا ہے لوگ مارتے ہیں وہ ستون ہے سی میں اس طرح تھم میں تھم ان لوگ مار دن میں بھی مارے ہیں تے میں اتنے ویکھیا پٹھان جوتیاں لاکھ شروع انہوں نے کہا بڑی قیمتی جوتی ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں چھوڑو قیمتی جوتی کو شیطان کو مارنے کو بر اتنے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے میں اب جو نقطہ عقیدے کا پڑھنے لگا وہاں پہ شیطان موجود نہیں ہے وہاں نظر نہیں آتا وہاں نظر کنکر لگتے کس کو ہیں شیطان بظاہر لگتے ہیں ستون کو حقیقت میں لگتے ہیں اور بولو نا کہ 2 نقطے پڑھوں گا
پتھر بظاہر لگے ستون پہ، تکلیف پہنچے شیطان کو، اگر اس کو قبول کیا جاتا ہے تو مجھے اتنا کہنے دو، ہمارا پڑا درود ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں کیا یہاں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ عقل نہیں مانی. یہاں جب شیطان کے اس معاملے کی بات آئے جس کو رمیے جمرات کہتے ہیں، میں ساری وضاحت کا تو اب ٹائم نہیں. حضرات شمع رسالت کے پروانوں، اب دوسرا نقطہ سنو. یہی وہ دھرتی ہے جہاں پہ کچھ پتھر ہیں جنہیں چوما جاتا ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں ضرب لگائی جاتی ہے. پنجابی چنج گل کر لینے ہاں، جیدی نسبت پیڑیاں نال وہ کٹیرے نے تے جنہ دی نسبت چنگیاں نال وہ چمیرے. اسی بول لئی کوئی نہیں. دل آ کے آکھو سبحان اللہ. حضرات جنہ دی نسبت پلیتن نپاکانا غدارانا تے بیمانانا او آج بھی کٹیرے تے جنہ دی نسبت چنگیانا او آج بھی چمیرے. حضرات پھر مجھے اتنا کہنے دو، پتھروں میں سے جس پتھر کی نسبت مصطفیٰ کے نبو کے ساتھ ہو جائے، اگرچہ ہو پتھر حجر اسود جلدی اسے چوما جاتا ہے. مجھے اتنا کہنے دو، اگر یہ پتھر چومنے کے لائق اس لیے بنا کہ یہ مصطفیٰ سے نبو سے لگا ہے، اگر یہ چومنے کے لائق ہے، وہ مزار کی مٹی قابل بوسہ کیوں نہیں ہوگی جو مصطفیٰ کے مزار کا ہے؟